عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح تمل ناڈو میں بھی اویسی کی پارٹی جانے کی تیاری کر رہی ہے اور مودی حکومت پر دی گریٹ رابری کا الزام کیوں لگ رہا ہے۔ مہاراشٹرا کے ہنگولی میں 7 روزہ کرفیو نافذ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو کو آخر پولیس نے کیوں نوٹس بھیجا اور کیوں وہ احتجاج میں بیٹھ کے ایئرپورٹ میں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، افغانستان سے خبر آ رہی ہے کہ 30 طالبان اس وقت ہلاک ہو چکے ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے اور فوجی نوجوان کی مبینہ خودکشی کی کوشش کی خبریں آ رہی ہیں سری نگر سے۔ تو میں آپ کو ساورکر اور شیاما پرساد کو ہیرو ماننے والے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے وارث نہیں ہو سکتے کس نے بیان جاری کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سیاست اور تجارت کا میل ہوتا ہے تو ایک خوفناک کھیل سامنے آتا ہے۔ میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ خلیج عمان میں اسرائیلی جہاز میں دھماکے میں ایران کا ہاتھ ہونے کی خبریں، صہیونی وزیر دفاع نے جو الزام لگایا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے ساری تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کو کیا کرنا ہے نیچے دی جا رہی ہے۔ 2 ملین کا ٹارگٹ ہمارا اگلا نشانہ ہے۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں بہار اسمبلی انتخابات اور گجرات میں میونسپل انتخابات کے برآمد نتائج سے اسدالدین اویسی اس قدر خوش ہو چکے ہیں یا اس سے اس قدر نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ اب وہ بھارت کی ہر ریاست میں اپنی پارٹی کا پھیلاؤ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بنگال کے بعد تازہ اعلان میں اب خبر آ رہی ہے کہ ان کی پارٹی تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں بھی اپنی امیدوار اتارے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس اعلان کے ساتھ ہی ان کے پیچھے جو ہمیشہ پڑے رہتے ہیں وہ پوری کھل کر کے وہ سامنے آ گئے، اور اس اعلان کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ مجلس یعنی یہ MIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی مختلف ریاستوں میں اپنی زمین تلاش کرنے کی مہم تیز کر دی۔ حالانکہ اسدالدین اویسی کے تازہ اعلان سے ایک بار پھر ان پر یہ الزامات لگاتار لگنے ہیں اور یہ لگتے رہیں گے، لیکن وہ اس پر زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے اور کرارا جواب بھی دیتے ہیں وہ ان باتوں کا، اور ان کے بیانات سے آپ لوگ واضح طور پر سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ وہ تمل ناڈو میں سیکولر ووٹوں کی تقسیم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اس سے BJP کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ یہ جو ہے کچھ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ بہار کے بعد تمل ناڈو میں بھی ویسی کھیل کھیلنے والے ہیں، اور اس کا اثر کتنا پڑنے والا ہے سیکولر ووٹوں پر یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس طرح کے الزامات اس وقت سوشل میڈیا میں لگاتار جاری ہو چکے ہیں۔ اسدالدین اویسی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہماری پارٹی اب تمل ناڈو میں ہونے والی اسمبلی الیکشن میں بھی لڑے گی۔ یہ نئی اس خبر کو پیش کیا ہے۔ ہمارے کچھ امیدواروں نے گجرات میونسپل الیکشن میں جیت حاصل کی جو خوش آئند ہے۔ میں آج پارٹی اراکین کے ساتھ جائزہ لینے اور خطاب کے لیے راجستھان جا رہا ہوں جہاں پارٹی لیڈروں سے میری بات ہوگی۔ ہمارے پارٹی کے کارکنان اتر پردیش میں بھی سخت محنت کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے پورے بھارت میں جس ریاست میں اسدالدین اویسی کی پارٹی جہاں جا رہی ہے وہاں کا پورا خاکہ انہوں نے پیش کرتے ہوئے تمل ناڈو کا نام لے کر کے ایک مرتبہ پھر سیاست میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمل ناڈو میں کس طرح کے بیانات ان کے اس اعلان کے بعد سامنے آنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ دن تک یہ خبر تمل ناڈو میں بھی سرخیوں میں چھائی رہے گی۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اس خبر کی جس خبر کی وجہ سے آج ہنگولی میں 7 روزہ کرفیو نافذ ہو گیا۔ جی ہاں، مہاراشٹرا میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ضلع مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین روپیش جے ونشی نے 7 روزہ کرفیو نافذ کر دیا ہے جو پیر کی صبح 7 بجے سے نافذ ہوگا۔
اور ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق ضلع ہنگولی میں دیہی اور شہری علاقوں میں 1 مارچ کی صبح 7 بجے سے کرفیو نافذ ہوگا اور 7 مارچ کی رات 12 بجے تک نافذ رہے گا۔ اس دوران تمام اداروں، دکانوں اور کینٹینوں میں ہر قسم کے آمد و رفت یعنی شخص گاڑی پر پابندی رہے گی۔ لیکن اس خبر کے سامنے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا میں یہ جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش کی کہ پورے مہاراشٹر میں جو ہے کورونا کے سبب 7 روزہ کرفیو نافذ ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، صرف ضلع ہنگولی میں اس وقت کرفیو نافذ کی گئی ہے، لہٰذا جو خبر جھوٹی پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں اس پر آپ لوگ توجہ نہ دیں۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد لے چلوں آپ کو۔ اے پی یعنی آندھرا پردیش کی اصل اپوزیشن تیلگو دیشم کے قومی سربراہ چندرا بابو نائیڈو نے تروپتی ایئرپورٹ کے فرش پر بیٹھ کر آج ایک انوکھا احتجاج درج کیا۔ اس تصویر سے وہ تصویریں دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ پولیس نے چتور ضلع مستقر پر احتجاجی ریلی نکالنے کی اجازت دینے سے ان کو انکار کر دیا تھا۔ چتور اور تروپتی اربن پولیس نے کووڈ-19 رہنمایانہ خطوط، ضابطۂ اخلاق کے نفاذ اور دیگر وجوہات کی بنا پر احتجاجی پروگراموں کے اہتمام کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن اس کو لے کر کے وہ احتجاج کرنے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے پولیس کو جو ہے پوری طرح سے یہاں پر نوٹس جاری کرنی پڑی۔ اور یہ تصویریں اس وقت جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں، سابق اے پی کے جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا اس طرح ایئرپورٹ میں احتجاج کرنا سرخیوں کا باعث بنا۔ ناظرین گرامی، افغانستان سے آج پھر ایک افسوسناک خبر آئی۔ افغانستان کی شمالی مشرقی صوبے کاپسا میں افغان سیکورٹی فورسز کی ایک مہم میں القاعدہ سے جڑے 16 انتہا پسندوں سمیت کئی طالبان کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وزارت دفاع نے پیر کو بتایا کہ افغانی قومی سیکورٹی فورسز نے کاپسا کے نزرب ضلع میں مشترکہ مہم چلائی، جس میں 30 طالبانی مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ واقعی ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں یہاں کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے اور یہاں کے طالبان اور دیگر لوگوں کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کرنے اور معصوم لوگوں کی جانے کی خبریں لگاتار سامنے آ رہی تھی۔ اب سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کے بعد 30 طالبانیوں کے ہلاک ہونے کی خبروں نے جو ہے سرخیوں میں آئی ہیں، اور اس سے مذاکرات میں براہ راست اثر ہونے کی خبریں لگاتار نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح سے کوششیں ہو رہی کہ مذاکرات ہو، امن کا ماحول ہو، لیکن جو ہے ایک دوسرے پر حملے کا یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا افغانستان میں۔ ناظرین، سری نگر میں تعینات ایک فوجی جوان نے پیر کی صبح اپنی ہی سروس رائفل سے اپنے آپ کو گولی مار کر مبینہ طور پر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے ایک مرتبہ پھر وہ سارے خبریں اور وہ ساری پرانی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں لگاتار کشمیر میں بالخصوص تعینات فوجیوں کے درمیان خودکشی کی واردات میں بڑھتے رجحان پر ہمیشہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سری نگر کے یمنا علاقے میں اسٹیٹ مؤثر کے راج میں تعینات شاسترا سیما بل یعنی SSB کے ایک اہلکار نے پیر کی صبح اپنی ہی سروس رائفل سے اپنے آپ کو گولی مار کر زخمی کر لیا۔ زخمی اہلکار کی شناخت گگن جا ولد سبوت جا کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمی اہلکار کو علاج و معالجے کے لیے JVC اسپتال بمنا میں منتقل کر لیا گیا ہے، لیکن جو ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز اہلکاروں میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے سخت ڈیوٹی، اپنے عزیز و اقارب سے دوری اور گھریلو و ذاتی پریشانیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے سیکورٹی اہلکاروں کے لیے یوگا اور دیگر نفسیاتی ورزشوں کے لازمی بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود خودکشی کے واقعات گھٹنے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جو واقعی میں جو ہے تشویشناک خبر ہے۔ ناظرین گرامی، چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے آج BJP کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک زمانے میں ملک کے عوام نے چوروں کا مقابلہ کیا تھا اور آج ملک چوروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے نیتاجی سبھاش چندر بوس اور مہاتما گاندھی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بنگال سے روحانی تحریک کا آغاز ہوا، ہندوستان کی آزادی کی تحریک سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم مودی یہاں آ کر نیتاجی کے یوم پیدائش پر یوم بہادری کا اہتمام کیا، لیکن میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نیتاجی سبھاش چندر بوس جب آزادی ہند فوج کی تشکیل کر رہے تھے اور ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اس وقت BJP اور مودی کے ہیرو ساورکر اور شیام پرساد مکھرجی برطانوی فوج کی مدد کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کھلم کھلا BJP پر الزام لگانے کی کوشش کی کہ وہی ہیں جو پوری طرح سے دیش کے غداروں کا ساتھ دیا تھا۔ بھوپیش بگھیل نے کہا کہ ساورکر اور شیام پرساد مکھرجی کو ہیرو ماننے والے نیتاجی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے بھی کہا کہ نیتاجی نے کہا تھا کہ وہ بنگال کی سرزمین میں فرقہ پرست طاقتوں کو نہیں پنپنے دیں گے، فرقہ وارانہ طاقت کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہمیں ملک میں اتحاد قائم کرنا ہے۔ مجمع سے ان کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ فرقہ وارانہ اقتدار
اقتدار کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ نیتاجی فرقہ پرستی کے خلاف تھے اور یہ لوگ فرقہ پرستی کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، کہتے ہوئے انہوں نے پوری طرح سے بی جے پی کو یہاں پر لتاڑنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے ملک میں اور بھارت میں اس وقت سب سے زیادہ جو چرچا کا باعث بنی ہے بی جے پی کی وجہ سے، اور جس طرح سے بہت ساری چیزوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن ہیں، ہوائی اڈے ہیں اور بھی بہت بڑی کمپنیاں ہیں، اس طرح بیچا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ سیاست اور تجارت ایک ساتھ مل رہی ہے، ان کا میل جول ہو رہا ہے، لیکن سیاست اور تجارت کا میل ایک خوفناک کھیل ہے جو سبوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا اور ملک کو بھی۔ جی ہاں، DW کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ امریکی ریاست میساچوسٹس میں قائم میریمیک کالج کی خاتون لیکچرر زو شیرمین کا کہنا ہے کہ کسی بھی شے کی قیمت اصل میں شائقین کی وہ محنت ہے جو اسے دیکھنے میں چکاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ شائقین کی توجہ کا پیدا ہونا بھی ایک اہم سرگرمی ہوتی ہے جو کسی بھی اظہاریے کے لیے بہت ضروری ہے۔ شیرمین کے مطابق میڈیا انڈسٹری لوگوں کو اشتہارات دکھا کر ہی سرمایہ اکٹھا کرتی ہے۔ سیاست اور تجارت جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا مظاہرہ رواں برس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں 6 جنوری کو دیکھا گیا۔ اس حیران کن صورتحال میں عوامی مفاد کو بھی میڈیا نے واضح طور پر استعمال کیا۔ بعض تجربہ کاروں کے مطابق میڈیا انڈسٹری نے ان منفی حالات کو اپنی مارکیٹنگ اور تفریحی پروگراموں کا بھی ذریعہ بنایا۔ سیاسی مبصرین یاروسلا کوئسس اور کیرولینا ویگورا نے اس صورتحال کے لیے ایک نئی اصطلاح پاپولسٹائنمنٹ متعارف کرائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصطلاح عوامیت پسندی یعنی پاپولزم اور تفریح انٹرٹینمنٹ کے اشتراک سے تخلیق کی گئی۔ تجزیہ کار کیرولینا ویگورا کا کہنا ہے کہ کئی سیاستدان پاپولسٹائنمنٹ کا خاصہ استعمال ویسے ہی کرتے ہیں جیسے مارکیٹ میں کسی شے کی طلب ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس میں سیاسی مواد کو پروڈکٹ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور مختلف میڈیا پلیٹ فارم اس پروڈکٹ کے لیے سپلائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ویگورا کے مطابق میڈیا کمپنیاں صورتحال کے مطابق اپنی پوزیشنیں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے دور میں کئی افراد کے نظریات کو بھی مارکیٹ کی پسندیدہ جنس کی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ ایسے افراد میں خاص طور پر قدامت پسند امریکی سیاسی مبصرین گلین بیک اور آلیکس جونز کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ زو شیرمین ایسے سیاسی مبصرین کو نظریاتی انٹرپرینر یعنی آئیڈیالوجیکل انٹرپرینرز قرار دیتی ہے۔ سن 2017 اور 2018 میں اپنی مقبولیت کی بلندی پر دائیں بازو کے نظریات کے مبصر آلیکس جونز کے سامعین کی ہفتہ وار تعداد 20 لاکھ سے زائد ہوا کرتی تھی اور جونز کا ریڈیو شو انتہائی مقبول تھا اور اس پر ان کی ویب سائٹ infowars.com کو کلک کرنے والوں کی ماہانہ تعداد بھی 20 لاکھ سے زیادہ رہتی تھی۔ آلیکس جونز کو سازشی نظریات کا ماہر بھی خیال کیا جاتا ہے۔ شائقین اور سامعین کا جھکاؤ جونز کے کاروبار کی بنیاد خوف کے اسی افزائش پر تھی جیسے مارکیٹ میں کسی نئی پروڈکٹ کی اشتہاری مہم ہوتی ہے۔ اتنے لاکھوں شائقین انتہائی کم پیسے بھی پروگرام سننے کے لیے ادا کریں تو حاصل ہونے والی رقم کا سالانہ حجم کروڑوں ڈالر بنتا ہے۔ آلیکس جونز کو امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایجنسی نے ایک ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کی ترغیب پر تادیبی نوٹس بھی بھیجا تھا کہ وہ کیمیائی شواہد کے بغیر اس ٹوتھ پیسٹ کی مشہور یعنی اشتہار جاری رکھے ہوئے۔ ایسی وہ اب کورونا ویکسین کے خلاف مہم چلائے ہوئے ہیں اور اسے فراڈ کہتے ہیں۔ جونز ویکسین کو لبرل اشرافیہ کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، یہ رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کو جب آپ اشتہار کے ساتھ یا پھر جو ہے بزنس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یعنی کہ آج صحافت ایک بزنس بن چکا ہے۔ 99.9% میڈیا بکاؤ ہو چکا ہے اور وہ انہی چیزوں کو بیچ رہا ہے جو وہ چاہتا ہے یا پھر سیاسی پارٹیاں چاہتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ میں آزادی سے بول نہیں سکتا، آپ آزادی سے سن نہیں سکتے، ہم وہی بولیں گے یا وہی سنیں گے جو مرکز میں موجود اقتدار کے لوگ اپنی زبان سے ہمیں سنانا چاہیں گے۔ ایسے حالات میں سیاست اور تجارت کا میل ایک خوفناک کھیل کا شکار ہو چکا ہے اور ایک کھیل جو خوفناک بھی ہے، خطرناک بھی ہے، وہ اگلے دنوں میں آپ کے ممالک کے لیے تباہی کا سامان لا سکتا ہے اور ہر شہری اور عوامی کے لیے اسی کو اس پورے مضمون میں جو DW میں الگ الگ حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، انفووارس کے اس ویب سائٹ کے حوالے سے، وہ تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آزادی کے ساتھ بولنے اور سننے کے اس معاملے کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، یہی اس مضمون میں پیش کرنے کی کوشش
کوششیں کی رہے ہیں کہ سازشی نظریات کو پھیلانے کے لیے آزادی اظہار کے سہارے انتہا پسند سیاستداں اور غیر تحقیق شدہ مواد یا مصنوعات کو بیچنے والوں کی ایک بڑی تعداد صارفین کی توجہ حاصل کرنے میں جب کامیاب رہتی ہے تو وہ سچویشن پیدا ہوتی ہے جو اس وقت بھارت کی ہے یا پھر امریکہ میں جو سچویشن پیدا ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں. یہ کہنا چاہتے ہیں اس پورے مضمون میں. بہرکیف ناظرین گرامی ایک لمبا موضوع ہے, مجھے یہاں پر اجازت دیں, کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے, رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے, اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے, تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے, تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات, عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات, عظیمت جرأت و ہمت کا ہے